ایک فوج نے راستہ روکا۔ امام حسین علیہ السلام نے مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں میرا خون بہے گا۔ ایک لشکری گھوڑے سے اترا، کانپتے قدم، آنکھوں میں ندامت۔ یا ابنا رسول اللہ، کیا اب بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور حسین علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، حر تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ یہ قسط، توبہ، بصیرت اور کربلا کے پہلے قدم کی کہانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے۔ راستے میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ خطبات دیے، حر سے ملاقات ہوئی اور قافلہ آہستہ آہستہ ایک نیا موڑ لینے کو تیار ہوا۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جب کاروان وفا نے اس سرزمین پر قدم رکھا جو قیامت تک کے لیے مقدس بن گئی، کربلا۔ حر بن یزید ریاحی، جو ابتدا میں یزید کے حکم پر امام کو روکنے آیا تھا، راستے بھر خاموش تھا۔ امام کے خطبات، ان کا اخلاق اور اہل بیت کے چہروں پر عزم و صداقت نے حر کے دل کو لرزا دیا تھا۔ جب امام اور قافلہ نینوا کے مقام پر پہنچے، وہاں لشکر کوفہ نے آگے کا راستہ بند کر دیا۔ امام نے فرمایا، اے لوگو، تم نے مجھے خط لکھے، دعوت دی، مگر اب میرا رستہ روک رہے ہو۔ میں لڑنے نہیں آیا۔ اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن عمر ابن سعد کی فوج نے حکم دیا، آپ اور آپ کا قافلہ یہاں اترے گا جہاں سے نہ پانی ملے گا نہ پناہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محرم کی دوسری تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو روکا، مٹی کو اٹھایا، آنکھیں بند کی اور فرمایا، یہی وہ سرزمین ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ پھر اہل بیت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہماری قربانیاں ہوں گی۔ یہ سرزمین کرب و بلا کی تھی۔ دریائے فرات قریب تھا، مگر پانی بند ہونے والا تھا۔ جب حر نے دیکھا کہ امام کو پانی سے روکا جا رہا ہے، بچوں کی پیاس بھڑک رہی ہے اور امام راتوں کو عبادت میں مصروف ہیں، تو اس کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ حر امام کے خیمے کی طرف بڑھا، اس کے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ امام کے سامنے آیا، زمین پر گر گیا اور کہا، مولا، کیا توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے؟ امام حسین نے اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، حر تو حر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حر نے اپنی تلوار نکالی، یزیدیوں کی صفوں سے نکل کر حسینیوں میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا بڑا جھکاؤ تھا ظالم لشکر سے حق کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے
اہل بیت اور اصحاب کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس علمدار، جناب زینب کبریٰ سب خیمہ زن ہو گئے۔ امام نے زمین پر نظریں جمائے کہا، یہیں ہمارے لاشیں گریں گے، یہیں زینب قید ہوگی، یہیں علی اصغر کا گلا چھیدا جائے گا۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر فضیلت کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ امام نے اصحاب کو جمع کیا، ایک اور خطبہ دیا۔ اے میرے وفادار ساتھیو، رات کی تاریکی ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کل خون بہے گا، تلواریں چلیں گی، مگر میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اصحاب نے تلواریں نکالیں اور کہا، مولا، اگر ہمیں 1000 بار بھی مارا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ کربلا کی رات اتر آئی تھی اور آسمان گواہ تھا کہ ظلم کے خلاف سب سے عظیم معرکہ جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگلی قسط میں شب عاشور کی عبادت، امام کی زینب و اہل بیت سے گفتگو، یزیدی لشکر کی بڑھتی دھمکیاں، عاشور کے دن کی پہلی کرن، جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا میدان شہادت پیش کیا جائے گا۔